پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. وسیم صاحب گو اہیڈ وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو کمانڈ میں اسی کی ذمہ داری ہے. دیکھیں کراچی کی جو سیاست ہے وہ پورے ملک سے مختلف ہے اور جو حالات ہیں وہ بھی مختلف ہیں. کراچی میں آج کا نہیں جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے 3 ایلیمنٹس موجود ہیں. دیکھیں اسلحہ کراچی میں نہیں بنتا, اسلحہ کہیں سے اسمگل ہو کے آتا ہے, فیکٹریاں کراچی میں نہیں ہیں. چرس کراچی میں نہیں بنی جاتی, ہیروئن کراچی میں نہیں بنتی, فیکٹریاں کہیں اور ہیں وہاں سے آتا ہے. ٹھیک ہے, 3 مافیاز ایکٹیو ہیں یہاں. لینڈ مافیا, لینڈ جو گورنمنٹ کی بھی لینڈ ہے, ٹھیک ہے, ڈرگ مافیا اینڈ آرم ڈیلرز. کراچی کو ڈسٹرب کریں گے تو یہ تینوں ایلیمنٹ جو ہیں وہ آج کے نہیں بہت عرصے سے پنپ رہے ہیں. وہاں ان کا کاروبار بہت زیادہ تیز ہوتا ہے جب بھی کراچی ڈسٹرب ہوتا ہے. جہاں تک رینجرز کی آپ نے بات کی, رینجرز کو جب پاور ملتے ہیں اور وہ سنسیئرلی ایفرٹس کرتی ہے تو یہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں, ہائیڈنگ میں چلے جاتے ہیں. یہ بہت سارے لوگوں کے پیرول پہ بھی ہیں جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے, چاہے وہ ریلیجس ایلیمنٹ بھی ہو, ٹھیک ہے, جو نہیں چاہتا کہ یہاں وہ والا نظام چاہتا ہے, سو کالڈ مولانا نظام جو ہے, جو طالبان والا ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ ایلیمنٹ ان کے پیرول پہ بھی ہو سکتے ہیں. ہم نے سیریسلی ایفرٹس کرنے ہوں گے, ان ایلیمنٹس کے پیچھے جانا ہوگا, چاہے ہم سیریس کبھی نہیں رہے. آپ نے اتنی مثالیں دیں, ہماری جو ایجنسیز ہیں. اچھا پھر انٹرفیرنس ہے, اگر میں وزیر داخلہ ہوں صوبے کا تو انٹرفیرنس اسلام آباد کی اور دوسری ایجنسیز کی ہیں, ایسا نہیں ہے. لیاری میں دوسری ایجنسیز کی انٹرفیرنس ہیں. جیل کے اندر جو قیدی ہیں اس کو آپ ڈائریکٹلی کچھ بھی نہیں کر سکتے کہ ریلیف کہاں دینا ہے کہاں نہیں دینا اس کو, وہ ایجنسیز انوالو ہیں. تو جب تک ہم سیریسلی اوپر اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ سیریسلی اس ایشو کو نہیں دیکھیں گے کہ جو انٹرفیرنس ہے اس کو روکا جائے, سیریسلی اس ایلیمنٹ کو پکڑا جائے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, وہ ڈسٹرب کر رہا ہے پورے ملک کو کراچی کو ڈسٹرب کرنے کے لیے. جہاں تک پلیجو صاحب کا تعلق ہے, دیکھیں ایم کیو ایم ایک تیسری بڑی جماعت ہے پاکستان کی. پڑھا لکھا ایلیمنٹ ووٹ ڈالتا ہے ایم کیو ایم کو, آج کا نہیں کئی الیکشن میں ووٹ ڈال چکا ہے. ایم کیو ایم گلگت بلتستان میں بھی ہے, ایم کیو ایم کشمیر میں بھی ہے. تو یہ کہہ دینا کہ ایک واحد جماعت ہے اور یہ لسانی بات دکھائی دی مجھے. جی بشرا صاحب. دیکھیں مافیاز تو ہیں اور مافیاز کو کوئی پیٹرنیج بھی مل رہا ہے, اسٹیٹ کی طرف سے بھی مل رہا ہے, شاید ویریس جماعت بھی دے رہے ہیں. اس میں جو مجھے فیلئر آہستہ سے کہا ہے کہ شاید ویریس جماعتیں بھی دے رہی ہیں. دیکھیں آپ, میں یہی کہہ رہی ہوں کہ پولیٹیکل پرابلم ہے یا نہیں, دیکھیں یہ پولیٹیکل ہی پرابلم ہے اور پولیٹیکلی ہی حل ہوگا. اور تینوں جماعت جو ہیں ادھر جو اب ریالٹی ہے, ایم کیو ایم بھی ریالٹی ہے, اے این پی بھی ریالٹی ہے اور پی 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 بھی. اس سے بڑی ریالٹی یہ ہے کہ آپ سے سنبھل نہیں پا رہا ساروں سے مل کے, اس سے بڑی ریالٹی ہے. نہیں, کیونکہ ہم اس کو اکٹھے اگر بیٹھ جائیں, جو کوآرڈینیشن کمیٹیز بنی ہیں وہ بیٹھیں, یہ نہ ہو کہ انٹرفیئرنس. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کرمنل ایلیمنٹس ہیں جن کو کچھ سپورٹ ادھر ادھر سے مل رہا ہے, وہ فائدے میں ہیں. کرمنل ایلیمنٹس فائدے میں ہیں کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز اکٹھے نہیں بیٹھ رہی, ان کو ذمہ داری لینی ہوگی. ابھی میرے خیال میں کراچی کے لیے جب تک ہماری لیڈرشپ نہ بیٹھے, it is important now that کراچی کی سچویشن کے لیے لیڈرز بیٹھیں. یہ اب مڈ لیول لیڈرشپ کی دوسرا یہ ہے کہ انٹیلیجنس ہماری ٹوٹلی فیل ہو رہی ہے. اگر ہم تیسری ہاتھ کی بات کر رہے ہیں تو یعنی ہمارا جو سیکیورٹی اپریٹس ہے یا انٹیلیجنس اپریٹس ہے وہ ٹوٹلی فیل. آپ کو انٹیلیجنس دے گی نا, وہ آپ سے ایکشن تو نہیں کروائے گی نا, انٹیلیجنس کا کام ایکشن کرنا نہیں ہے, کوآرڈینیشن کے مسئلے. کوآرڈینیشن کی بات. شہلا صاحبہ کوئکلی سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہوگا ٹورڈز دی اینڈ, بڑا کم وقت ہے میرے پاس. سب سے پہلے تو میں ایک بات کہوں گی, میری بات ہمیشہ رہ جاتی ہے اور فائنلی سب اس کو اگری کر رہے ہوتے ہیں کہ کرمنل ایکٹیوسٹ ہیں اور ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہے, تو پیچھے جو ہے وہ تیسرا ہی ہاتھ ہے. تو بات یہ ہے کہ وزیر داخلہ نے بھی یہی کہا تھا کہ 26 پکڑ لیے, دوسرے دن انہوں نے اس کو ڈینائی نہیں کیا. انہوں نے کہا میں اپنے بیان پہ قائم ہوں, انداز بدل لیتا ہوں کہ کسی اور طرح کہوں گا. دیکھیے اس وقت تینوں پارٹیز, شہلا صاحبہ یہ کیا بیان ہے, کوئی اور طرح کا ہاتھ ہوگا, مطلب یہ دیکھیں نا جن لوگوں کے بندے مر رہے ہوں گے ان کے لیے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں یہ کس قسم کا بات ہی نہیں مکمل ہونے دیتے ہر دفعہ. بات یہ ہے کہ مجھے بڑی خوشی یہ ہے کہ اس وقت جو دونوں پارٹیز یہاں بیٹھی ہیں انہوں نے دونوں نے ہمیشہ یہی بات کی ہے کہ اکراس دا بورڈ آپ جو ہے آپ ایکشن لیں
اور لیا بھی جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ لوگ پکڑے نہیں جا رہے, لیکن اب جو میں سمجھتی ہوں حکومت کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کو بھی اپنی ول دکھانی ہوگی اور یہ بتانا ہوگا کہ ان کے محلے میں, ان کے گھر میں, ان کے برابر میں, ان کے اطراف میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جن کے لیے فوراً کارروائی کی جائے, اور جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی حل نہیں نکلے گا. پارٹیز لیڈرز اس سے متفق ہیں اکراس دا بورڈ, تو ہمیں سوسائٹی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا اور سوسائٹی کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا. چلیں ذرا بتائیے گا جناب پولیجو صاحب, اب لوگوں کو دہشت گردوں کو ڈھونڈنا ہے. پہلی بات تو یہ کہ اپریل 2007 اور نشتر پارک اور 12 مئی کے واقعات کے لیے جوڈیشری کو آگے آنا ہوگا. جوڈیشری کے لیے قربانی دی تھی 12 مئی کو لوگوں نے, تو جوڈیشری نے مسنگ پرسنز پہ سب پہ انیشیٹو لے لیا ہے, مگر ابھی تک ہم انتظار کر رہے ہیں کہ پاکستان کی ایپیکس ہائر جوڈیشری اس معاملے پہ سو موٹو ایکشن لے اور ایکسپوز کرے کہ کون لوگ ملوث تھے 12 مئی میں اور وکیلوں کو زندہ جلانے میں اور تمام واقعات میں. دوسری بات کہ ڈی ویپنائز کرنے پہ پاکستان کے تمام لوگ متفق ہیں. آج میاں نواز شریف صاحب نے بھی کہا ہے, سندھ کے کسی گاؤں میں جلسے کو تقریر کو خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ کراچی میں, راوکی میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ کون ملوث ہے. تو جو عمران خان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں, تو جماعت اسلامی منور حسن صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو صرف پیپلز پارٹی ایم کیو ایم اور اے این پی نہیں, پیپلز پارٹی ایم کیو ایم اور اے این پی کے ساتھ سندھ پروگریسو نیشنلسٹ الائنس کو بٹھا کے, جماعت اسلامی, تحریک انصاف اور میاں نواز شریف صاحب کو اور نواز لیگ کو بٹھا کے, ان تمام لوگوں کو کراچی کے بلوچوں اور پشتونوں کو اعتماد میں لے کر, کراچی کے ابراہیم حیدری, ملیر اور بھٹائی نگر اور شانتی نگر کے لوگوں کو اعتماد میں لے کر سب کو ساتھ بٹھانا پڑے گا, اور جو وارث ہیں منور سہروردی کے, عبداللہ مراد کے, نجیب کے, ان کو ساتھ بٹھا کے پھر بات چیت کرنی ہوگی اور اس میں ڈی ویپنائز کرنے کے لیے انیشیٹو لینا ہوگا. تھینک یو ویری مچ تمام پارٹیسپینٹس کا, وسیم صاحب, بشرا, شارہ رضا صاحبہ, ایاز لطیف پولیجو اور نبیل گبول. ناظرین, آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ کامیاب پالیسی وہی ہوگی جو آپ کو بانتیجہ نظر آئے. اس کے علاوہ یہ تمام بات چیت ہے, تمام ریکمنڈیشنز بھلی جتنی بھی مؤثر نظر لگے ٹاک شوز کے اندر, ان کا اثر گراؤنڈ ریالٹی پر نہیں پڑے گا اگر آپ کے نتائج نظر نہیں ہے, گراؤنڈ ریالٹی تبدیل نہیں ہو. کراچی میں گراؤنڈ ریالٹی تبدیل نہیں ہو رہی. اگر جمہوری قوتیں کراچی کو نہیں سنبھال سکتی تو بڑا سوال نشان ہے. اگر ملک کے دوسرے علاقوں میں خدا نخواستہ ایسے حالات ہوئے تو پھر اس ملک کا کیا بنے گا؟ یہ وہ پولیٹیکل چیلنج ہے جس سے پولیٹیکل نمائندگان کو نپٹنا ہے. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.